تو میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ کے نکالنے میں اپنا حق اللہ پر رکھیے، مگر اللہ کا حق اپنے پہ مت رکھیے۔ 4 روپے بڑھ کر نکلیں ٹھیک ہے، مگر 4 کم دے کر اپنی زکوٰۃ کو برباد نہ کریں، اور زکوٰۃ دیں اور اس انداز سے دیں کہ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب علماء کرام، اب آپ کو تو معلوم ہے ہم بھی وہی لائن میں نکلتے ہیں، ہم بھی کون سے ساؤ بنے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی لائن میں نکلتے ہیں، بدل کر فقیروں کا ہم بیز غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، اہل کرم کا تماشا دیکھنے کو نکلتے ہیں۔ تو دینی تعلیم بھی دیں، مدرسے بھی چلائیں، اور پھر ایک ایک کے دروازے پر بھی جائیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، لوگ جہاں ملگیوں میں بیٹھے، جہاں ہوٹلوں میں بیٹھے سگریٹ دھنکتے ہوئے، یہ علماء کچھ نہیں کرتے، سگریٹ کا وہ گل جھٹکتے جاتے ہیں، علماء کو کچھ نہ کچھ بولتے جاتے ہیں۔ بھائی علماء کیا کریں گے؟ یاد رکھیے، علماء ہوں کہ صوفیاء ہوں یا بزرگان ملت ہوں، اسی وقت کام کر سکتے ہیں جبکہ پوری قوم ان کا ساتھ دے۔ جی قوم جب ساتھ دے، اس میں شک نہیں کہ آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور خصوصاً ہمارے بھٹکل کے بھائیوں کو تو میں نے وہاں پر دیکھا، آپ کا مدرسہ دیکھا، آپ کی جامعۃ الصالحات ہی ہے، وہ بھی میں نے دیکھا، اس کو بھی ماشاءاللہ ایسا اچھا انتظام اور اتنا بہترین اہتمام۔ تو میں نے وہاں منیر صاحب سے کہا کہ اگر ذرا یہ ہمارے بھٹکل کے لوگ اور ذرا آگے بڑھ جائیں تو پھر ہم دنیا میں بول سکتے ہیں، کوئی پوچھے بھائی اسلام کہاں دیکھنا، پیور اسلامی زندگی کہاں دیکھنا، ہم بول سکتے ہیں بھٹکل کو جاؤ، وہاں پر تمہارے کو پیور اسلام ملے گا۔ مگر ابھی ذرا کمی ہے۔ جی کیا کمی ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، علماء بہتر جانتے ہیں۔ اگر ایک تو بستی ایسی ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی وہاں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زرخیزی عطا فرمائی ہے، کتنی، یعنی ایک زرخیزی میں امریکہ میں جو دیکھا، حال میں 2-3 مہینے وہاں پر وعظوں کے لیے گیا تھا، مواعظ کے سلسلے میں مختلف مقامات پر، اور ویسی ہی سرسبزی اور شادابی وہ نئی دنیا میں دیکھا تو آپ کی بستی میں دیکھا۔ جی ماشاءاللہ ہر جگہ سرسبزی اور شادابی، اللہ تبارک و تعالی اور اس میں خیر و برکت دے۔ اور پھر کاروبار میں بھی آپ حضرات کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور کاروباری حضرات ہونے کے لحاظ سے آپ پر بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ خداوند تعالی نے آپ کو سرفراز کیا ہے، اور آپ ہی لوگ گویا ان مدارس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہی ہیں جو دینی تعلیم کے لیے کچھ دے سکتے ہیں۔ بیچارہ ملازم سرکار کیا کھائیں گا، کیا کھجائیں گا، کیا دیں گا، کہاں سے دے گا؟ جو بھی ہے یہ تجار۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار اور دیانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا، یہ اتنی بڑی فضیلت کس کو بھی نہیں ملی، تاجر کو دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تجارت کرتا ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ زکوٰۃ وقت پر نکالتا ہے، پھر زکوٰۃ کے علاوہ نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یسألونک، اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خیرات کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی زائد ہے وہ خیرات، جو بھی زائد ہے وہ خیرات کر دیں، اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اب زائد کیا کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں بہت سی چیزیں زائد پڑی ہوئی ہیں، ضروریات زندگی۔ بعض صاحبین نے کہا مولانا یہ ٹی وی پر بھی ہے کیا زکوٰۃ؟ میں نے کہا وہ ضروریات میں سے نہیں ہے، تعیشات میں سے ہے، اس لیے اس پہ ہے زکوٰۃ ہے، استعمال کی چیزوں پر نہیں ہے، یہ تو تعیشات ہیں، ان پہ تو زکوٰۃ ہے، لے دینا چاہیے۔ نہیں اب تو وہ ضروریات میں سے ہے۔ مطلب کیا ضروریات ہے؟ وہ پکچر دیکھنا ضروریات ہے، گانے سننا ضروریات ہیں، نہیں نیوز کے واسطے۔ میں بولا وہ نیوز میں وہ عورت آ کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ گھنٹے بھر تک گھور لیتے بیٹھے، یہ ضروریات ہے،
رمضان شریف ہے محترمہ خبر سنا رہے ہیں اور آپ اپنے ایمان کی خبر بنا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہوئے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے گلے میں کیا ہے، اس کے کان میں کیا ہے، وہ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، اور پھر اللہم صلی علی سیدنا. درود شریف بھی ہے نظر سے. یعنی عجیب بات ہے، نظر سوئے میں نے قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، نظر سوئے دنیا، قدم روئے مرقد. کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں، کدھر دیکھ رہا ہوں، دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں، قدم بڑھ رہے ہیں خبر کی طرف. کیا ہے یہ ٹک ٹک آپ نے فرمایا ہے نا، ٹک ٹک کیا ہے؟ ایک قدم ہے، قدم کی آواز ہے وہ جو آہستہ آہستہ خبر کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ چلا جو تو میری زیست کا ایک حصہ کٹا، شجر عمر کا آ رہا ہے گھڑی کا کانٹا. یہ گھڑی کا کانٹا نہیں ہے بلکہ ہماری عمر کے درخت کو کاٹتا چلا جا رہا ہے. اور ہمارے ایسے کمعقل لوگ ہوتے ہیں، ہم بچے کی سالگرہ منا رہے ہیں، 12ویں سالگرہ ہے، 13ویں سالگرہ ہے، اور بعض بڈھوں کو بھی شوق ہے میری 61ویں سالگرہ ہے اور خوشی منائے کہ پھول پہن رہا ہے. ارے دیوانے، 61ویں سالگرہ نہیں بلکہ تو خبر سے بالکل قریب ہوتے جا رہا ہے، گڑھے میں گرنے کے قریب ہو رہا ہے اور پھولا پہن رہا ہے. کیا مصیبت ہے؟ پھول پہننے کے واسطے تو کوئی مسرت کی بات ہونا نا. خبر کی طرف 1 سال اور بڑھ گیا، خوش ہو رہا ہے، اس کے بعد اور 1 سال بڑھا، خوش ہو رہا ہے. اچھا، بعض لوگوں کو یہ خبر ہے میں بڑی عمر کا ہوں، میری عمر 72 سال ہے. حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ جو چھوٹا بچہ پیدا ہوا وہ بڑی عمر کا ہے اور یہ شخص چھوٹی عمر کا ہے، مگر دماغ میں شیطان نے الٹا ڈال دیا. 72 سال کا یہ سمجھ رہا ہے میں بڑی عمر کا ہوں، وہ بچہ چھوٹی عمر کا ہے. میرے بھائی، بینک میں جو بیلنس ہے اس کو دیکھتے ہیں یا خرچ ہوا تو اس کو دیکھتے ہیں؟ 2 صاحب ان 100 رکھے، ایک صاحب 95 نکال لیے، ایک نے 5 نکالے، اس کے 95 موجود ہیں بینک میں، اس کے 5 موجود ہیں، مگر خوش ہو رہا ہے کہ میں 95 خرچ لیا نا اس لیے میں اس سے زیادہ دولت مند ہوں. ارے پاگل، خرچے ہوئے کی دولت کا کیا حساب؟ ایسے ہی وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کی پوری زندگی اب اس کے لیے موجود ہے، تو یہ جینے کی ساعتیں بہت زیادہ ہیں. تو بڑی عمر اس کی ہے کیا اس کی ہے جو اب خبر کے قریب پہنچ گیا ہے، آج گر رہا یا کل گرا؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. کبھی یہ ہم لوگوں کا عجیب حال ہے، کیک کاٹتے ہیں، کیا ہمارے دادا انگریز تھے؟ کیا پردادا انگریز تھے؟ اس کے موم بتیاں لگاتے ہیں، جتنی عمر کے ہیں وہ صاحب اتنی موم بتیاں. اگر کوئی 60-72 ہے تو لگاتے بیٹھو 72، پھر سب کو سلگانا، یہ پھر سلگا کے پھونک دینا، یعنی خود ہی جلاتا خود ہی بجھا دیتا تاکہ جلدی بجھ جائے کم وقت. یہ سب چھوڑیے، کب تک انگریزوں کا یہ صدقہ ثواب کھاتے رہیں گے؟ کب تک ان کی بھیک پہ پلتے رہیں گے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی سالگرہ منائی؟ یا ان شاہزادوں کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر تھے، لخت جگر تھے، ان کی کبھی آپ نے سالگرہ منائی؟ پھر یہ ہم کیوں یہ ڈھکوسلے کریں؟ ہیپی نیو ایئر، کہے کا ہیپی؟ کون سا نیو ایئر؟ آپ سمجھ لے رہے نیو ایئر؟ اللہ کے پاس تو نہ ایئر ہے نہ وہ کوئی نہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق ہے. جی یہ لوگ کرسمس مناتے ہیں سردیوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں میں پیدا ہوئے، جبکہ کھجور پک گئے تھے اور بی بی سے کہا گیا تھا، حضرت بی بی مریم سے، تم ڈالی ہلاؤ کھجور گریں گے. کیا کہیں بھی سردیوں میں کھجور پکے ہیں؟ جی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو یہ بیوقوفہ سردیاں مناتے ہیں. وائٹ کرسمس بہت خوش ہوتے ہیں. یہ میں تھا اس وقت کرسمس مناتے وقت وہاں، پاگل ہیں. خیر یہاں والے پاگل ہو جاتے ہیں نا انڈین، وہ کرسمس کے زمانے میں اور نیو ایئر آیا تو ایسے بیوقوفی کے کام کرتے ہیں سڑک پہ رات بھر. ایک مقام پہ واس تھا میرا ورنگل میں، میں وہاں گیا تھا تو اتفاق ایسا ہے کہ وہ نیو ایئر کا
دوسرے دن جنوری شروع ہو رہی تھی اور یہ میں دیکھا یہ سب جنوری منا رہے ہیں. اور میں جس ہوٹل میں مجھے ٹھہرائے تھے میں جب گیا اس میں ٹھہرنے کے لیے تو سب شراب کے شیشے. ارے میں بولا لوگ بولیں گے مولانا واز کر کے آئے کہ چلو یہاں سے نکلیں گے. جلدی گھبرا کے باہر نکل گیا. میں بولا کیسی جگہ لائے کیا کرنا مولانا یہ کہ بھی روم مل سکا. میں بولا نہیں تو نہیں بھائی مسجد میں بیٹھ جائیں گے میں سو جائیں گے. یہ شرابیوں کے ساتھ کون زندگی گزارے گا. اور وہاں دیکھا تو ہر شرابی ایک نئے رنگ میں ہے, ہر ایک اپنا اپنا رنگ جمایا ہوا ہے. یا اللہ ہوش بندے کے با ہنگامہ مستاں افتد مصلحت نیز کے ہوشیار نمائی خدرا. جب مستوں کے زمرے میں گھر جائے کوئی آدمی تو اپنے کو بھی ذرا جھومنے کی پریکٹس کر لینا, انداز ایکٹنگ کرنا پڑے گا ورنہ وہ مست لوگ جو ہے اس کو بخشیں گے. یہ ہوشیار ہمارے محفل میں کیسا بول کے اس کے ساتھ نالائقی کریں گے. تو میرے عزیز بھائیوں زکوٰۃ کی رقم دیجئے اور پھر اللہ کے راستے میں ایسا دیجئے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو. ایک مقام پر دو صاحبین رہتے تھے, ایک بڑے سخی ایک بڑے بخیل. ایک تو ایسا تھا جو بہت بڑا دولت مند تھا, کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا. اگر کوئی فقیر آیا تو پوچھتا تھا کون سے گاؤں کے ہیں تم, وہ بولتا اسی گاؤں کا ہوں. تو بولتا جھوٹا ہے تو اس گاؤں کا نہیں ہے. کہا کیوں؟ بولے اس گاؤں کا ہے تو اس کو معلوم ہے میں کچھ نہیں دیتا, آتے ہی نہیں میرے پاس. تو دوسرے گاؤں کا ہے شاید اور میرے پاس آیا ہے. دوسرے گاؤں کے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تو میرے گھر پر آیا ہے. اور دوسرا آدمی تھا جو اس سے کم دولت مند تھا مگر اس کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا. خیر وہ چند برس کے بعد بخیل کا انتقال ہو گیا. بخیل کا کون دوست ہوتا ہے؟ خدا بھی ناراض مخلوق بھی ناراض. خیر اس کو دفنا دیا لوگوں نے, چند لوگوں نے لے جا کر کہ فریضہ ہے, کوئی ساتھ نہیں دیے. لوگ جب جنازہ جائے گا بخیل کا جنازہ ہے جا رہا ہے, بخیل کا جنازہ جا رہا ہے. اب وہ جو سخی تھے انہوں نے بھی سخاوت چھوڑ دی اس کے انتقال کے بعد. لوگ ان کے پاس گئے, جا کے کہا جی حضرت کیا اس بخیل کی روح تمہارے اندر سرایت کر گئی یا اس کا سایہ پڑا جو تم نے سخاوت چھوڑ دی؟ انہوں نے ایک آہ بھری اور بھر کر کہا بھائی بات بولنے کی نہیں مگر اب میں مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ جس کو تم بخیل کہتے تھے حقیقت میں وہی سخی تھا. اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی آئے آپ کے پاس آپ پورا اس کو جو بھی وہ مانگے دے دینا, رات کو حساب کر کر لے لینا. اور یہ میرے سے اس نے قسم دے کر کہا تھا کسی سے نہ کہنا تاکہ جو بھی خیرات ہے وہ صرف خدا کے لیے رہے. بخشش کی آبرو نہیں رہتی نمود سے, یوں دیجئے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو, فقیر کو بھی معلوم نہ ہو کہ کون دیا ہے. تو میرے عزیز دوستو اس میں ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اجر کے یعنی 10 سے 700 درجے تک ثواب کیسے بڑھتا ہے. 10 درجے تو بہرحال ہے, اور اس کو نئے چھپا چھپا کر دیں, غریبوں کو دیں تو اور زیادہ ثواب, اور غریبوں کو تلاش کر کر دیں تو سبحان اللہ کتنا بڑا اجر ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے حج کیا. حج کرنے کے بعد رات کو سو گئے, وہ واپس ہو رہے تھے مزدلفہ میں, وہ آرام فرمائے تو رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سرانے ایک فرشتہ ہے, پیتی ایک فرشتہ ہے. سرانے کے فرشتے سے پیتی فرشتے نے کہا کتنے لوگ حج کو آئے تھے؟ کہا 5 لاکھ. کہا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا کسی کا نہیں. تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. کہا کہ نہیں, ایک صاحب کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا. کہا وہ کون صاحب ہے؟ کہا وہ آپ کے حج کو نہیں آئے. کہا ارے بھائی ایسے صاحب کون ہے حج کو بھی نہیں آئے اور اللہ نے ان کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا؟ کہا وہ شیخ احمد ہے, شیراز میں خراسان میں جامع مسجد کے پاس رہتے ہیں, موچی ہیں. یہ اللہ والے تو نیکوں کی تلاش میں رہتے تھے. فوراً انہوں نے حج کے بعد انہی کے سے ملنے کا سفر کیا. جب وہاں پہنچے تو دیکھو ایک بیچارہ غریب موچی بیٹھا ہے, جوتے سی رہا ہے. یہ نزدیک بیٹھ گئے, کہا حضرت آپ کون سی نیکی کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی وجہ سے سب کا حج قبول کیا؟ کہا بابا میں تو موچی ہوں, میں کون سی نیکی کر سکتا ہوں. جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا حج کو جانے کی تیاری کر چکا تھا اور میں نکلنے ہی والا تھا کہ پڑوسی کے پاس
کچھ گوشت بھنے جانے کی بو آئی. میری بیوی حاملہ تھی, اس نے کہا ذرا ایک گوشت ان سے مانگ کر لاؤ, میرا دل کھانا چاہ رہا ہے. کہا میں گوشت لینے گیا تو اس نے کہا میں نہیں دیتا. میں نے کہا تم اتنے قریب کے پڑوسی اور ایک تھوڑا سا گوشت نہیں دے رہے ہیں. میری بیوی مانگ رہی ہے اس لیے میں مانگنے کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں. بہت جب جبر کیا تو اس نے کہا بھائی میرے لیے حلال ہے, تمہارے لیے حلال نہیں. کہا کہ کیوں؟ حلال تو سب کے لیے ہونا. کہا ہمارے گھر میں فاقے تھے اس لیے یہ گوشت ایک مردار جانور تھا, اس کا گوشت لا کر ہم بھون رہے ہیں, ہمارے لیے تو جائز ہے. فمن استر غیر باغ ولا عاد کے تحت یعنی ہم بہت ہی تڑپ اور اضطرار کے عالم میں کھا رہے ہیں, اس لیے ہمارے واسطے جائز ہے, تمہارے لیے نہیں. جب میں یہ سنا گھر کو آ کر اپنا حج کا سامان لے جا کر ان کو دے دیا. کہا بھائی مردار مت کھاؤ, میں حج پھر کر لوں گا مگر تمہارا مردار کھانا دیکھا نہیں جاتا. اب عالم یہ کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں صحن میں آتی, ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کہ اللہ انہوں نے ہمیں مردار سے بچایا تو انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. اور عورت نے کہا کہ اللہ انہوں نے ہمارے کو مردار سے بچایا ہے اور حج سے محروم ہو رہے ہیں, ان کے حج کی سعادت انہیں عطا فرما دے. کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے, آپ نے بے کس اور بے سہارا کا جو ساتھ دیا, اللہ نے آپ کو بھی حج کا ثواب دے دیا اور آپ کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا. تو میرے عزیز دوستو, خدا تک پہنچنے کا یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے, غریبوں کی مدد, بے کس اور بے سہارا لوگوں کی مدد. تو یہ رمضان شریف اس کام کے لیے بھی بڑا ممد و معاون مہینہ ہے, اور اس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان قید کر دیا جاتا ہے, جنت سنوار دی جاتی ہے, دوزخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. شیطان کے قید ہونے کی دلیل تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ سال بھر جو صاحب کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے, اللہ کے فضل و کرم سے رمضان شریف میں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے, وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں. اور جس کو 5 وقت کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے, عشاء پڑھنا تو بار ہوتا ہے, وہ شخص رات کو نہ صرف عشاء پڑھتا ہے بلکہ 12 یعنی 20 رکعت تراویح کے, اور وہ بھی تراویح کے ساتھ قرآن سن کر. کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے تو 10 پارے سن لیتا ہے, کسی کو توفیق دیتا ہے تو شبینہ کر لیتا ہے. اللہ اکبر. کیا اللہ والے ہیں, گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ بزرگوں کو دیکھیں تو ہم کو اندازہ ہوتا, ان کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہم مسلمان بھی ہیں یا کافر ہو گئے ہیں. جی کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جماعت علی شاہ صاحب ایک بزرگ پاکستان کے تھے, وہ بیچارے جب جوان تھے تو والد صاحب نے کہا بیٹے ایک دن شبینہ پڑھاؤ, تو کہا کہ جو قرآن پاک شروع کیا انہوں نے تو پہلی رکعت میں 25 پارے پڑھے اور دوسری رکعت میں 5 پارے. جی